بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز معقر قابل صد احترام عزیز بزرگ دوستو، جس طرح میں نے اور آپ نے اس بات کو جان لیا کہ اعمال رمضان کیا ہیں، یعنی ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کیا ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بھی بات آئی تھی کہ جس طرح سے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، مہینوں کا سردار ماہ مبارک ہے، اسی طرح سے ایک موضوع اور ایک عنوان ہمارا ہے کہ مکانوں کا سردار یعنی گھروں کا سردار اللہ کا گھر ہے، مکانوں کا سردار اللہ کا یہ مکان ہے۔ اور اسی طریقے سے جو موضوع تھا کہ اعمال رمضان کیا ہیں، تو ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اعمال مساجد کیا ہے، یعنی رمضان میں کیے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں، اسی طرح سے مسجد میں کیے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ موضوع مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں سمجھ میں آ جائے اور پھر اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت شریفہ جس کی تلاوت کی گئی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اتنا پیارا اسلام ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں، بس سمجھنے والے پیارے ہونا چاہیے، سوچ ہماری اونچی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی میں بیان کر دیا کہ میرے گھروں کی تعمیر کون کر سکتا ہے، مساجد کی تعمیر کون کر سکتا ہے، مساجد کی حفاظت کون کر سکتا ہے، مساجد والے اعمال کی پابندی کون کر سکتا ہے، مساجد میں روح کون پیدا کر سکتا ہے، مساجد کو آباد کون کر سکتا ہے۔ وہیں سے مفتیان کرام نے بہت سی شیخیں نکالی ہیں، فتاوے نکالے ہیں کہ جب لوگوں کی جانب سے سوال یہ پیدا ہوا کہ مساجد کا ٹرسٹی کون ہونا چاہیے، مساجد کی کمیٹی کے ممبر حضرات کیسے ہونا چاہیے، ممبرز کیسے ہوں، تو اس کا بھی جواب قرآن مجید نے ہی دیا ہے کہ مساجد کے کمیٹی کے افراد کہ جن میں یہ 5 خوبیاں ہوں، وہ مساجد کے ممبرز اور مساجد کی کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ جب ایسے افراد ہوں گے تو مساجد سے وہی کام ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس موضوع کو لیتے ہیں کہ مساجد کی کمیٹی کے ممبرز حضرات میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ مسجد کے جو ممبرز ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم رکھتا ہو، قائم کرواتا ہو، نمازوں کا خود پابند ہو،
اور نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہو، اٹھواڑی مسلمان نہ ہو کہ جمعہ کو صرف نمازیں پڑھتا ہو، وآت الزکاۃ اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھیں، یہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ ماں کی کوکھ سے لے کر کے قبر کی کوکھ میں جانے تک کا پورا نظام قرآن مجید میں ہے۔ یہ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ جن جن چیزوں سے اس کا رابطہ، ضابطہ، واسطہ ہونا ہے، سارا نظام قرآن مجید میں موجود ہے۔ بس میری اپنی عقل کی رسائی، یعنی کہہ لیجیے ہماری اپنی کم علمی کی بنیاد پر ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ سارے اصول قرآن مجید میں، سارے اصول۔ اس وقت میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ یوں کہہ لیجیے ہماری کمی ہے، اور اس میں قصوروار ہر کوئی ہے، صرف امت کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تربیتوں کا جو نظام بگڑ گیا وہ ممبر و محراب سے ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہم علماء کرام کی تھی، جو عوام تک کے صحیح پیغام صحیح انداز میں، حق پیغام کو حق انداز میں، حق طریقے سے امت تک پہنچاتے تھے۔ لیکن یہ میری کمی رہی ہے کہ میں نے نہیں پہنچایا۔ مساجد یہ مراکز خیر المراکز ہے، یا تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے خیر کے کام وجود میں آتے ہیں۔ مسجد صرف اور صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف مسجد میں نماز ہی ہونا چاہیے، باقی کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا اور آپ کا اپنے نفس کا دھوکہ ہے، کم عقلی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہماری پوری دنیا کی مساجد کے لیے آئیڈیل اگر کوئی مساجد ہیں تو وہ حرمین شریفین ہے۔ وہاں کیا کیا نظام چلتا ہے تو سارا نظام یہاں بھی چلنا چاہیے۔ یہ مان لیا کہ آج کی تاریخ میں وہاں بھی کچھ کمیاں آ چکی ہیں، یہ کہنے میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، لوگ کبھی کبھی کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اب سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام کی تمام باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی میں ان مسجد میں کر کے دکھایا ہے۔ مسجد نبوی آئیڈیل ایک نمونہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کہ مساجد سے کیا کیا اعمال ہوئے۔ تو عزیزوں دوستوں، ایک بات تو ہم نے بتائی کہ مسجد کی کمیٹی کے جو افراد ہوں ان میں یہ خوبیاں ہونا چاہیے۔ غیر محسوس طریقے سے مساجد خیر کے مراکز نہ رہے، اور مساجد سے شر ہو رہا ہے، کہیں کہیں پر فتنے ہو رہے ہیں، حالات ہیں مستقل۔ مساجد صرف اور صرف یہ خدا کے گھر ہیں، لیکن لوگوں نے اس پر اپنی حکومتیں شروع کر دی، مسجدوں کو تقسیم کر دیا، جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کے مال کو تقسیم کرتا ہے، مسجدوں پر عنوان لگ جاتا ہے اہل حدیث مسجد، جماعت اسلامی کی مسجد، عنوان دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے عنوان، جماعت اسلامی والی، اہل حدیث والی، تبلیغ والی، بریلوی مسجد، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب اللہ نہ کرے اور شیطانیت بڑھ جائے گی تو کہتے ہیں شورا والی مسجد اور مرکز والی مسجد۔ مرکز کہاں ہے بھائی؟ اب وہ والی مسجد جس جماعت کو اللہ نے اٹھایا تھا اس لیے کہ یہ تمام کے تمام عناوین جو مختلف بچ چکے ہیں یہ سب ہٹ جائے اور پوری دنیا یہ کہنے والے لگ جائے کہ اللہ کا گھر ہے صرف مسجد، اور تمام مساجد میں کلمے کی نسبت پر جڑنا تھا۔
اب لوگ پریشان ہوں گے کہ نماز یہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہی کا دماغ اور ان کا مائنڈ چلے گا اس بات کی طرف کہ کہاں اہل حق ہیں اور کہاں پر نااہل لوگ ہیں. لیکن حالات اس قدر عجیب ہیں کہ آدمی کی نماز فوت ہو رہی ہے ہونے دو، وقت نکل جاتا ہے اور نکل جانے دو، لیکن یہ مسلکوں کا تھپا، عقائد کا تھپا پیشانی پر اس قدر ہمارے لگ چکا ہے کہ ہم مسافر بھی کہیں پر ہیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ رہے ہیں. مساجد کے منبر و محراب پہلے اہل ایمان کو صرف یہ بتاتے تھے کہ یہ خدا کا گھر ہے. عام گھروں پر مینار اور ممبر نہیں ہوتا ہے تو یہ مخلوق کا گھر ہے. اور جہاں ممبر میں جہاں پر مینار اور گنبد نظر آ جاتا تھا لوگ آنکھ بند کر کے داخل ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن اب سوچنا پڑتا ہے تو یہ جو اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے اس کی سزا کسے ملے گی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطمئن ہونا ہے. اس کے قصور اور اس کی سزائیں ان علماء کو ہوگی جنہوں نے اپنے اپنے علاقے میں امت کو نہیں سمجھایا ہے. سب سے پہلے علماء کو سزا ہوگی. مساجد کے اماموں کو سزا ہوگی جو کہ مساجد کے خطیب ہیں، جو جمعہ کے دن ان موضوعات پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. ان علماء کرام کی پوچھ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اوروں سے ڈرتے رہتے ہیں. مفاد پرست علماء، مفاد پرست، دغلی، مکار، چغلخور، چاپلوس، عیاش، دھوکے باز، امت کو مس گائیڈ کرنے والے علماء کرام کی قیامت میں پکڑ ہوگی اس معاملے میں. اور بھی کہوں تو برا نہ لگے، پیٹ بھرو علماء جنہیں صرف اپنے پیٹ سے مطلب ہے. پبلک لڑتی ہو لڑنے دو، جھگڑتی ہے جھگڑنے دو. جنہیں عالمی سطح پر کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ میرا محلہ، میری مسجد، میری حکومت ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہاں میری دادا گیری، میری بھائی گیری چلے گی. ایسے مولویوں کی قیامت میں زبردست پکڑو پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں مساجد کے ذمہ دار جن کی دادا گیری اپنی گھروں میں نہیں چلتی ہے وہ اپنے دادا گیری مساجد میں چلاتا. خدا کا نہیں اپنے باپ کا گھر سمجھتے ہیں، ان کی بھی پکڑ ہو. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ مساجد کے ذمہ دار وہ بنے جن میں یہ خوبیاں ہوں. اب دیکھیے ہم بیٹھے تو ہیں مسجد سعد ممرہ میں، وہ بھی آپ حضرات فرصت میں بیٹھے ہیں. آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ پیغام صرف آپ سن رہے ہیں، یہ پیغام باضابطہ پورا عالم سنے گا، پورا عالم سنے گا. کیونکہ پیغام حق تو کسی ایک جگہ سے اٹھتا ہے، پورے عالم میں پہنچ جائے گا. یہ پیغام حق ہے. اس وقت پورے مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم جو گلے شکوے کر رہے ہیں کس چیز کو لے کر کے؟ اس چیز کو لے کر کے حکومت ظالم ہے، سرکار ظالم ہے، موجودہ بادشاہ ظالم ہے. ہم تو کہیں گے ہندوستان کی سرزمین بڑی مطمئن سرزمین ہے. یہ حالات نہیں ہے. یہاں تو باضابطہ ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہر سماج کا آدمی ہی اپنی اپنی جگہ پر ہے. جو ہماری مساجد منہدم ہو رہی ہیں، موجودہ سرکار کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ مسلمانوں نے اس کے تحفظ کے اعتبار سے موجودہ حکومت کے رولز ریگولیشن پر کیا عمل کیا ہے. غیر قانونی طور پر خدا کا گھر تم راستوں میں بناؤ گے، ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو تو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اصول کے مطابق کام کرے. لیکن مسلمان جہاں جگہ لے لیا، سب سے پہلے جنون ہوتا ہے، پتھر کا شیڈ مار دو، پتھر کے بعد فوراً تعمیر کر دو. پیسے دینے والے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پیسہ لگانے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو سب سے پہلے سوال کرنا چاہیے کہ جس زمین کو مسجد کے لیے خریدا گیا ہے کیا وہ قانونی طور پر اس کے پیپر سب اوکے ہیں؟ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا سازگاروں کا نام چڑھ گیا ہے، آرٹ پریس کا نام چڑھ گیا ہے، زمین ٹرسٹ کے نام پر ہو چکی ہے، قانونی طور پر کیا یہ رجسٹرڈ ہے؟ اس کا لیڈ بل مسجد کے نام سے آتا ہے. تو جتنی بھی کاروائیاں ہیں اس کا باضابطہ پلان سیٹ کرنا، پھر اس کی باضابطہ باندھ کام پرمیشن حاصل کرنا،
تحصیل ہو، پھر ضلع ہو، پھر اور کیا کلکٹر کے ذریعے سے ہو، اوپر تک کے ہو، یہ پورا کا پورا نظام بنانا یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جو ذمہ داریاں مولوی صاحب کی تھی وہ ذمہ داریاں اب کمیٹی والوں نے لے لی۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹرسٹی کون تھا؟ صحابہ کے زمانے میں مساجد کے ٹرسٹی کون تھے؟ تابعین کے زمانے میں مساجد کے ٹرسٹی ذمہ دار کون تھے؟ تبع تابعین کے دور میں کون تھے؟ اب کسی بھی مسجد میں امام مسجد نہ بھی ہو تو ایک عالم اور ایک حافظ بھی مسجد کا ٹرسٹی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی اعمال مساجد کو جانتا ہے، عالم دین ہے۔ بھائی آپ مسجد کے امام کو نہیں رکھنا چاہتے، اس میں کوئی حکمت و الگ بات ہو، لیکن ہر مسجد کی کمیٹی میں ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک عالم دین ہونا چاہیے، بہر و شہر کا ہو یا اطراف کا ہو۔ جیسے ہم نے ممرہ لے لیا تو ممرہ کے کسی ایک مفتی کو شامل کرو، وہ ہمیں بتائیں، ہم باقی حضرات کو بتائیں، ہماری رہبری کریں، وہ بتائیں گے کہ مؤذن کیسے رکھنا چاہیے، امام کیسے رکھنا چاہیے، مکتب کا مدرس کیسے ہونا چاہیے، قاضی کیسا ہو، بیان کس کا رکھا جائے، سنجیدگی کے ساتھ میں مساجد میں ہونے والے امور کیا کیا ہونا چاہیے۔ ایک مفتی علم کی روشنی میں رہبری کرے گا، لیکن پتہ نہیں مساجد کے کام اہل اللہ کے ذمہ ہونا تھا، اہل اللہ سے کو خارج کر دیا گیا۔ اب فتنے نہیں ہوں گے؟ ہم محنت کسی اور لائن کی کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ محنتیں کر رہا ہے کہ مسجدوں کا آباد اس طرح کیا جائے گا۔ بتاؤ کیوں نہیں ہوئی مسجد آباد؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کسی مسجد میں بہترین مفتی عالم ہوتا ہے، مسجد آباد نہیں۔ کہیں پر دعوت کی محنت خوب ہوتی ہے لیکن امام مسجد صحیح نہیں ہے، مسجد آباد نہیں۔ کہیں پر یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہیں، تیسری چیز ہے خانقاہی نظام ہے لیکن مسجد آباد نہیں۔ کہیں یہ سب کچھ ہے لیکن کچھ غلطی ہے، مسجد آباد نہیں۔ اس کی وجہ ہے ہم نے کچھ پکڑا بہت کچھ چھوڑا، یا بہت کچھ پکڑا کچھ اہم کو چھوڑ دیا۔ اس کے لیے مسجدوں کا آبادی کا جو نظام ہے بالکل ختم، ماحول نہیں ہوتا۔ مساجد میں اور مساجد والوں میں اختلافات ہیں، انتشار ہیں، لوگ نماز پڑھنے تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی کچھ مسجدوں کے ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج حرام کھانے کا اور حرام کھلانے کا ہوتا ہے ان کی، اور کچھ مسجد کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، سودی کاروبار ہیں، بینک سے لون لینے کی ان کی عادتیں ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھانے کی ہے، جس کی حلق میں اس منہ سے ایک حرام کا لقمہ نیچے اتر جائے، اس انسان کی عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا حرام خور مسجد کا نظام کیا بنائے؟ ظاہر سی بات ہے، اب وہ مسجد کے امام صاحب کا عنوان ہے جمعہ کے دن سودی کاروبار، اور اس نے ایک مہینے میں 4 جمعہ میں صرف حرام کاروبار پر گفتگو کی، تو پہلے جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ میں امام صاحب سے کہا جائے گا مولانا اس ٹاپک پہ آپ بہت زور دے رہے ہیں، لگتا ہے شاید آپ مجھ کو ہی بولنا چاہ رہے ہیں۔ لوگ اسی وقت کتنے اماموں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ حق بات کہو، صاف ستھری بات کہو، ڈنکے کی چوٹ کہو۔ کون کہو؟ بیچارے امام کو تو سلیٹر لگا دیا تم نے، بولنا نہیں، داڑھی پہ بات کرنا نہیں، سودی کاروبار پہ بولنا نہیں، اختلاف پہ بولنا نہیں۔ ماں باپ کو گھر سے نکالے میں ٹرسٹی صاحب بولے اس پہ بار بار مت بولو۔ میں نے دیکھا ہے کہ اب اس موضوع پہ بہت بولتے ہیں، اپنے بیٹیوں کے نکاح مسجد کے باہر کروا رہے ہیں فنکشن ہالوں میں، تو ٹرسٹی صاحب امام صاحب کو بول رہے ہیں بس ایک مرتبہ بول دیے کافی ہے، بار بار مت بولیے، دھوم سے نہ ہو، جہیز لین دین کا معاملہ نہ ہو۔ تو جو خرافات مسجد کے ذمہ داروں میں ہیں وہ بولنے نہیں دیں گے، پابندیاں ہوں گی۔ اس کے لیے قرآن نے انتخاب کیا اللہ پر ایمان ہو، اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ الحمدللہ ان خرافات میں پڑتا نہیں ہے۔ آخرت پر جس کا ایمان ہوتا ہے وہ خرافات میں پڑتا نہیں ہے، اس کو خدا کا خوف ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں میرا حساب کتاب ہونا ہے، ایسا ذمہ دار ہے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. قرآن مجید میں خود کہا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور بیکار کے کاموں سے روکے رکھتی ہے. تو 5 وقت کا نمازی ہوگا ٹرسٹی تو انشاءاللہ برے کاموں میں ملوث نہیں ہوگا. جمعہ کو آتے ہیں بہت سے ہمارے علاقے میں بھی، جیسے ہمارا لاتور ہے، یہ مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا کا یہ جو پٹا ہے، ان علاقوں کے اندر میں مسجد کے ذمہ دار کون؟ وہ لوگ رکھنے سے پہلے طے کرتے ہیں. پہلے سوچا جاتا تھا کہ جب مسجد کی کمیٹی بن رہی ہے تو ایک عالم دین کو سب سے پہلے تلاش کرو جو اپنے علاقے کے اندر میں سنجیدہ طبیعت ایک عالم دین ہے، وہ ہم سب کو سمجھا سکے، جوڑ سکے. اب ہم لوگ مسجد کی کمیٹیاں بنتی تو سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں مالدار دیکھو کون ہے لگانے والا. ان کے دماغ میں آتا ہے عمدہ ٹائلز، اے سی، چٹائی. اب کماتا کیسے کیوں نہ ہو، نوٹ دینے والے کو دیکھو. نمبر 2 دادا گیری کرنے والا بھائی گیری ہونا چاہیے، باڈی بلڈر ہو، روزانہ جیم کرتا ہو، باڈی شاڈی ہو. مطلب اللہ حفاظت نہیں کرنے والے. یہ جس نے ڈن بنائے وہ مسجدوں کی حفاظت کرے گا. جس میں شیطانی کوٹ کوٹ کے بھری ہے، فطرت جس کی گندی ہے راستوں پہ لڑنے کی، وہ مسجدوں میں کل کو لڑے گا. ضرورت نہیں ہے خدا کے گھر میں باڑی شاڑی بنانے والوں کی. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انہی کی ضرورت ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، نمازوں کو قائم کرے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتا ہو. کیا حکمت ہے، زکوٰۃ خود کے مال کی دینے والا کمیٹی کا ذمہ دار بنے، لوگوں کی مالوں کی زکوٰۃ کھانے والا مسجد کا ذمہ دار نہ بنے. غبن کرے گا کل کو مسجد کا مال ہڑپ کرے گا. تو آج میں خود سے کہنا چاہیے خوبیاں مجھ میں نہیں ہے، میں آج استعفیٰ دیتا ہوں. متقی لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے متقیوں کو دیکھا ہے. بھائی میری اب میں پہلے زمانے تک زکوٰۃ دیتا تھا، اب میں غریب ہو چکا ہوں. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ نفس کا اور شیطان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب میرے پاس کہیں ایسا نہ ہو مسجد کی امانت میں استعمال کرنا لوں. تو کہتے وہ آتا زکوٰۃ دینے والا کتنی ہی امانتیں اس کے سامنے آ جائے، اس کی نیت ڈاماڈول نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں برا لگے معاف کرنا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پوری دنیا کے علماء کرام اس پر انشاءاللہ قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن بول اس کے نہیں رہے ہیں کہ امت آتی نہیں ہے. کسے بتائیں گے؟ جمعہ میں حاضر نہیں، نکاحوں میں آتے ہیں دولہے کو دیکھنے کے لیے اور کھینچنے کے لیے. نماز جنازہ کے موقع پر جڑتے ہیں تو صرف اس لیے کہ جلدی سے نماز جنازہ ہو جائے. جمعہ میں خطبے کے ٹائم پر آتے ہیں اور وہ بھی بار بار گھڑیاں یوں کرتے ہیں، امام صاحب ٹائم ہو گیا. تھیٹر میں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، موویز پر 3-3 2-2 گھنٹے پڑے رہیں گے، راتوں میں رنڈیاں ان کے کاموں میں گاتے رہیں گی. اس وقت تو سننے کا ان کا مزاج نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے میرے اور آپ کے پیٹ میں اناج نہیں ہے، روزے کے بہانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید اسی بہانے امت یہ پیغام سن لے گی. اللہ معاف کرے دوستوں، اللہ معاف کرے. اتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اتنی بڑی غلطیاں. ان غلطیوں کے اوپر کتنے فسادات ہو رہے ہیں. مسجدوں کے اندر میں مسلمان تلوار نکال رہے ہیں، مسجدوں کے اندر میں دھکا بکیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں بڑی بڑی داڑیاں ہونے کے بعد ایک دوسرے کو تماچا مارا جا رہا ہے. مساجد کے اندر میں مقتدی اپنے امام کے منہ پہ تھوک رہا ہے، پیچھے سے لات مار کے بھگا رہا ہے، اور خیر کے کام کرنے والوں کو دھکے مار کے نکالے جا رہے ہیں. تو اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چھٹنے کا دور ہے، چھٹنے کا. رمضان میں رمضان آ جاتے ہیں، کمیٹیاں بدلنا ہے. کئی مسجدوں کو ہم نے دیکھا ہے، سمجھا کر کے ہم بہت دیکھ چکے. کھڑے مسجدیں 5-5 سال میں ہر رمضان میں جوان بھی گھس جاتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اختلافات کرنے کے لیے. تو جب اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اسے مسجد کا ذمہ دار نہیں بننا چاہیے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، مخلوق سے ڈرتا ہے، اسے مسجد کا ذمہ دار نہیں بننا چاہیے. ایک تو موضوع یہ تھا، اور دوسرا موضوع میں آپ کو بتا دوں دوستو، اعمال مساجد کیا ہیں. مسجدوں سے اذان بلند ہونا چاہیے، مساجد میں نمازیں ہونا چاہیے، مساجد کے اندر میں درس قرآن ہونا چاہیے، تفسیر ہونا چاہیے، قرآن کا سبق پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے. مساجد میں مکاتب کا نظام ہونا چاہیے. مساجد میں بیوہ، یتیم، مطلقہ، لاچار، مزدور، مجبور ان لوگوں کی ہیلپ اور مدد کا نظام ہونا چاہیے. مساجد کے راستے سے غربا مساکین کو اناج راشن کھلانا پلانا ہونا چاہیے. مساجد کے اندر میں قوم و ملت کی فلاحی سماجی رفاہی کاموں کا نظام ہونا چاہیے. کیونکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پر میناروں پر وہاں جو وہ بنے ہوئے ہیں، ستون بنے ہوئے ہیں،
ستونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کس ستون کے پاس بیٹھ کر کے کیا کام کرتے تھے، وفود کو بھیجا کرتے تھے۔ تو مساجد میں دعوت و تبلیغ کا عالمی عمومی بنیادی کام بغیر اختلاف کے ہونا چاہیے، بغیر اختلاف کے۔ بزرگوں نے جس کام کو اٹھایا تھا بھائی سب کرو، بغیر اختلاف کے کرنا چاہیے، یہ اختلاف کا کام نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اختلاف پر آ رہے ہیں تو سمجھ لیجیے ہم اللہ رسول کا کام نہیں کر رہے ہیں، کسی شخصیت کا کام کر رہے ہیں، اور وہ شخصیت فردی ہو یا وہ شخصیات اجتماعی ہو۔ شر آ گیا ہے، ختم۔ قیامت میں حساب کتاب ہونا پکا ہے، چاہے تمہاری پوری زندگیاں کھب جائے لیکن تمہارے قلوب کے اندر میں بھی اطمینان نہیں ہے، پریشانی کا ہوگا۔ تو مساجد میں خانقاہی نظام ہونا چاہیے، مساجد میں ذکر کے حلقے لگنا چاہیے، مساجد میں برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں، خونی رشتے کے بھائی ہیں، ان میں دعوتی اور سماجی کام ہونا چاہیے۔ یہ اعمال مساجد ہیں۔ مساجد کے اندر میں نکاح ہونا چاہیے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاحوں کو آسان کرو، وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاحوں کو مسجدوں میں کرو۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو نکاح مسجد میں ہوتا ہے اس میں نہ طلاق ہوتا ہے نہ خلا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کیونکہ یہ معاہدہ خدا کے گھر میں ہونا ہے۔ جو شادیاں فنکشن ہالوں میں ہو رہی ہے، نکڑوں پر ہو رہی ہے، چوراہوں پر ہو رہی ہے، شامیانے اور پنڈال سجا سجا کر کے ہو رہی ہے، ان شادیوں کے اندر میں خرافات ہیں۔ لوگ خطبہ نکاح کو سکون سے نہیں سنتے، نکاح کے تعلق سے باتوں کہاں سے سنیں؟ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے گھٹکے کھا رہے ہیں، منہ میں پان چڑھا ہوا ہے، ٹانگوں کو پھیلا کر کے دین کی بات کوئی سنے گا؟ دیکھیے کتنا ماحول خراب ہوا۔ جن کی شادیاں راستوں پر ہو رہی ہیں ان کے بچے ابھی راستوں پر ہی ہیں، مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اماں بابا کا رشتہ یہاں جڑا تھا، ہم یہی رہیں گے، کیونکہ ہماری بنیاد راستوں پر ہوئی ہے۔ اور جن کے نکاح مسجدوں میں ہو رہے ہیں الحمدللہ ان کے بچے مساجد کے تابع ہیں، وہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، تو بنیاد کو صحیح کرنا ہے، اوپر جا کر باتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر فاؤنڈیشن ہی مضبوط نہ ہو اور اوپر سے خوب گانا اچھا سا لگا دیا جائے، ایک سیلاب سے بنیاد گر جائے گی۔ تو بنیاد مضبوط کر دی ہے دوستوں، مساجد کے ذریعے سے بے شمار کام ہو۔ دیکھو نا حرمین شریفین میں کتنے کام نہیں ہو رہے۔ مساجد میں لائبریریز ہونا چاہیے، اسلامی بکس کتابیں ہونا چاہیے، ایک مستقل نظام ہو۔ ہم لوگ تو بس دیکھ لیں کہ ہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے ایسی تک، اور مسجدوں کو تالے نہ لگائیں۔ ہندوستان والوں نے ایک مسجد کو تالے لگا کے دیکھ لیا، شہید ہو گئی، نکل گئی ہاتھوں سے۔ بابری مسجد اگر روزانہ لوگ آتے جاتے، بیت الخلاء حمام کے بہانے بھی آتے جاتے نا، تو لوگ سمجھتے کہ یہاں پر یہ مسجد کا نظام جاری ہے۔ تالے مار دینے کی بنیاد پر لوگ آتے جاتے نہیں ہیں۔ اب سی سی کیمرے لگوانے پڑ رہے ہیں کہ اب یہ کیمرے مساجد کی حفاظت کریں گے۔ چور تو آیا چوری کر کے چلا گیا، کیمرے سے کیا کرو گے؟ خالی اتنا ہی پتہ چلے گا کہ کون لے گیا، یہی پتہ چلے گا۔ مساجد میں واچ مین ہونا چاہیے، مساجد میں خادم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی بندے کو سب کچھ دے دیا، خادم بھی تو، مؤذن بھی تو، امام بھی تو، جماعت آئے گی تو دیکھنا بھی تو، جمعیت آئے گی تو دیکھنا بھی تو، مسلم پرسنل آئے گا تو ہی دیکھنا، کوئی مر گیا تو ہی جنازہ پڑھانا، شادی کسی کی تو ہی پڑھانا، اور تجھ کو ہم انشاءاللہ 6000 تنخواہ دے دیں گے۔ بے شرم، بے حیا، بے غیرت، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے سے ٹرسٹیوں ذمہ داروں کو، ظالموں کو۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو روز قیامت نہیں، جیتے جی ان کے ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ خود کو تو 35,000 سے کم نہیں چلتی اور امام کو 10,000 میں چھٹی، اور اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہیں اسے۔ اللہ حفاظت کرے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغام امت تک جا رہا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، سنیں گے ذرا، رمضان میں فرصت میں ہے نا، سب سنیں گے، ذرا رمضان میں ہیں، اور ذرہ برابر بھی کہیں پر ایمانی چنگاری اندر ہوگی نا، یا تو اپنے آپ کو سدھاریں گے، یا تو پھر توبہ کر لیں گے، یا تو آئندہ کے لیے سدھرنے کی کوشش کریں گے، یا تو پھر اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنا اچھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو امام امامت کا اہل نہ ہو اور اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کھول کر کے اس کی تفسیر لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤں، تو اس امام کو چاہیے اخلاقی طور پر اپنی امامت کو خود چھوڑ دے۔ امام اب دیکھیے نا،
علماء نہیں ہیں مسجد کی ذمہ داریوں میں، ٹرسٹیوں میں، تو مؤذن کیسا ملا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر وہ عالم مفتی ہوگا وہ کہے گا پہلے الفاظ صحیح ہیں، کیونکہ مسجد سے اذان، اس زمانے میں حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو فاسق فاجر مسجد میں آ رہا ہے، اور اس زمانے میں مومن اذان دے رہا ہے تو مومن مسجد کے باہر ہے۔ کیوں؟ اثرات ہوتے ہیں اذان کے۔ اگر الفاظ ہوگی، الفاظ صحیح ہوں گے، گنگنانا اچھا ہوگا، طرز اچھا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کافر کا بھی دل مچلتا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہیں مچلا؟ ارے بولو تو صحیح، منڈی کیا ہلا ہے، ہاں یا نا؟ مچلا؟ کام چھوڑ کے اذان سنتا ہے آدمی۔ وجہ کیا ہے؟ ہندوستان بھر کے لوگ اپنے موبائل میں حرمین شریفین کی اذانیں کیوں سنتے رہتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں مجھے بولو؟ کافروں کے گھروں میں اذانیں سنی جاتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی موبائل ٹونس میں اذانیں لگی ہوئی، انہیں نہیں پتا اذان کا کیا مطلب ہے، لیکن انہیں مزہ آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے، جب دوبارہ آ کر کے حضرت بلال نے اذان دی، لوگ رو کر پاگلوں کی طرح مسجد کی طرف دوڑ کر کے آ گئے، لیکن حضرت بلال کا جی نہیں لگا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج اذانیں دے رہے ہیں، بوڑھا جو بھی بوڑھا ہو گیا بولے میں اذان دوں گا، کیوں؟ زندگی بھر بڑے بڑے کام کیے، سوچتا ہوں اذان دے کے مغفرت ہے، ابھی پہلے اذان تو صحیح کر۔ کیسی کیسی اذان ہے، کتنی قسمیں، انڈین لوگوں کی اذان کی قسمیں، کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ ارے یہ تھرتری کا کام مسجدوں میں کرنے کے لیے آتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مؤذنوں کا پورا نظام بگڑا ہوا، پوری خواہش پوری تمنا مسجد کے مائک میں نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں، الفاظ بھی نہیں معلوم ہوتے۔ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھو میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا، اذان کی مذاقیں، تو جس قوم نے اللہ کے نام کی مذاق اڑا دی اس قوم کا مذاق اڑ گیا، نہیں آتے لوگ مسجد میں۔ امام بھی عجیب عجیب ہے، یہ تو ان کا ہوا، امام بھی عجیب عجیب ہے، ان کی قرأتیں الگ، ان کے انداز الگ۔ ابھی میں بمبئی کی ایک بڑی مسجد میں پرسوں کے دن میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اللہ معاف کرے، وہ امام صاحب، اتنی بڑی مسجد ہے آپ حیران ہو جائیں گے نام لوں گا تو، اللہ کیا بولا، لوگ خوش ہوتے ہیں، نہیں حضرت بڑے ہیں، ارے حضرت کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو کہنے دو اللہ اکبر۔ تکبیرات انتقالی صاف نہیں آ رہی، ستھری نہیں آ رہی، نکال دو چچا کو۔ ارے دنیا کے اندر ہر تنظیم میں ریٹائر ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں ریٹائر ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ جاؤ چچا، زور اثر پڑا، بس کرو، قرأت نہیں نکلی، ختم ہو گیا، ٹائم آ گیا تمہارا، اوپر سے اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دیا، بھاؤ کا کو تم مسجد میں گھس رہے ہو۔ با ہمت ہونا چاہیے ٹرسٹی مسلمان، ایک عالم دین ہوگا وہ نظام بنائے گا، اور اس عالم دین کو دیکھ کر اللہ کو بھی ترس آئے گا، برکت بھی آئے گی، تنخواہیں بھی بڑھے گی، سب کچھ بڑھے گا۔ اچھا یہ تو میں بول کے نہیں کر رہا ہوں، کرنے والا کوئی بھی نہیں، یہ بھی آگے بتاتا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے، لیکن ایک عالم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، بول کر چھوڑ رہا ہے۔ بہت نظام بگڑے ہوئے مسجد، علماء نہیں ہیں تو جیسے چٹائیاں، نرم پہ نرم، پھر اس کے بعد کپڑے، عجیب عجیب کپڑے بچھائے جاتے ہیں مسجدوں میں، لال پٹا سفید پٹا، سب کہاں سے درست کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں ہے صفوں کی درستی کے بارے میں، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، ٹرسٹ کی ذمہ داروں کا بتائے گا۔ اب امام دیکھو خطبے سے اترے نہیں، یہاں جانا ہے، تو کتنے امام ہیں جو خطبے پہ کھڑے رہ کے کہتے ہیں خطبہ ہو گیا صفیں درست کرو، شریعت میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، خطبے اور تکبیر کے درمیان میں بات نہیں کرنا ہے۔ امت کو کیا معلوم باتیں ہو رہی ہیں، ضرورت ہی نہیں بولنے کی آپ کو۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں اقامت کے بعد کہا ہے سووا اعتدلوا وسدوا الخلل سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔
پتہ ہی نہیں پبلک کو کب دعا ہونا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، جو جی چاہ وہ کرے۔ مسجدوں کا سب سے بڑے نظام وہ سمجھتے ہیں جس مسجد میں چندہ دبا کے ہوتا ہو، بار بار اعلانات ہوتے ہوں۔ ارے بھائی نظام بنا ہوئی محلے کی تمام، یہ ایک مسجد میں 100 مکان ہیں، ایک مسجد کو 300 مکان ہیں، ان 300 مکان والوں سے ایک مرتبہ کہہ کے چھوڑ دیجئے، بقرعید میں، عید الفطر میں، 2 عیدوں کے موقع پر بھائی تم میں سے ہر فردوں کو چاہیے ایک نماز کا ایک دن کا 5 روپے کے حساب سے جمع کرو۔ پتہ چلا مہینے کا 150 روپے ایک جوان کا ہو جاتا ہے، تو 300 افراد مان لیجئے مسجد سعد کے ہیں، 150 روپے کے حساب سے 300 افراد نے پیسہ پہنچایا تو کتنا ہوا؟ 100 آدمی کا 15,000، 200 آدمی کا 30,000، 300 آدمی کا کتنا ہوا؟ 45,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم کیا حساب بتاؤ گے؟ مولویوں سے حساب پوچھتے ہو، ڈکل باز چیٹ مار مار کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہم کچھ ہیں۔ 45,000 روپیہ مسجد سعد کو ہر مہینہ لوگ خود سے لا کر دینا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ ٹنگا ٹک ملی ہوگا تب ہوگا۔ تم کیا بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ گے۔ نظام پوری دنیا کی مسجدوں میں یہ 2 مسجدیں دیکھیے، سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے صفائی پر، حرمین شریفین میں نہیں ہو رہا ہے؟ صفائی پر اتنا خرچہ ہے، اماموں کا تو چھوڑو بھی، یہاں امام کے بارے میں سوچتے ہیں امام کیسا ہو، ارے وہاں دیکھو اماموں کے مکان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے پوری دنیا جانتی ہے، اور اللہ کے رسول کا گھر تھا مسجد میں، امت نے فکر کر کے دلایا تھا یہ مکان، اس کا پورا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے، تو میرا گھر کا ذکر آیا کہ نہیں؟ یہ امام صاحب کہاں کیوں نہیں رہتا؟ جس امام کو گھر ہی نہیں ہے اس کو کرایہ بھی دینا ہے، بھاڑا بھی دینا ہے، کرکری کرنا ہے، تو نماز میں یوں کرتا ہے اللہ اکبر، پہلے 15 منٹ تک بیوی کا بھی سوچے گا، جھگڑا سوچے گا، دینے کا سوچے گا، اب اس کی جیسی تیزی نہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب ٹینشن میں دکھ رہے ہیں، ارے تم نے ٹینشن میں رکھا ہے، مجھے سکون کی سانس ہی کب ملی ہے؟ بہت مسائل ہے مساجد کے دوستوں، اتنا لمبا موضوع ہے میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ سے اتنی درخواست ہے میری، ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا، ہم مسجد سعد کی فکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، یہاں کوئی فتنہ نہ ہو، یہاں سے کوئی غریب خالی نہ جائے، آپ حضرات کوشش کرو، یہاں سے خدمت کا شعبہ بھی ہونا چاہیے، بہت کام کرنے، ابھی ہم مسجد کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، کتنے سارے کام ہیں، اگر آپ نے ارادہ کیا نا دوستو، یہ 10 آدمی کافی ہو جاتے ہیں خدمت کا کام کرنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ ممرہ کے اندر میں 10 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، اگر ہم ممرہ میں بیٹھ کر کچھ بہت اچھے کام کرنا چاہیں، یتیم بیوہ مسکین وغیرہ، ان کے لیے کوئی خدمت کا ایک نظام شروع کرنا چاہے، مسجد سعد والے ارادہ بھی کر لیں، میں 10 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ مسلمانوں کے نام جمع کرنے بولتا ہوں، جتنے بھی بزرگ ہیں سب کے لیے 1 لاکھ آدمی روزانہ صرف 10 روپیہ دینا ہے، روزانہ کتنا دینا ہے؟ ارے بولو بھائی، 10 روپیہ 1 لاکھ میں نکالا کتنا ہوا؟ کتنے لاکھ؟ صرف 10 روپیہ دینا ہے روز، کتنا دینا ہے؟ 10، تو کتنے لاکھ ہو گیا؟ یومیہ 10 لاکھ روپیہ ممرہ خرچ کر سکتا ہے سسٹم کے ساتھ۔ میں نے 10 لاکھ لوگوں کو نہیں، 1 لاکھ آدمی 10 روپیہ نکال رہا ہے، تو کتنے ہوئے جی؟ مارو نا موبائل، 10 لاکھ پکا ہے نا؟ دیکھو حساب مستی کو نہیں نا، بول ہیرو، دیکھو نا 1 لاکھ آدمی صرف 10 روپے نکال رہے ہیں، ممرہ کے مسلمان کے پاس خدمت کرنے کے لیے قوم اور ملت کی 10 لاکھ روپے جمع ہے۔ تنظیم المساجد قائم ہونا چاہیے، ممرہ میں جتنی مسجدیں ہیں سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، پیسوں کا ٹینشن مت لو، روزانہ 10 لاکھ تو آتا ہے اپنے پاس، یومیہ 10 لاکھ، تو مہینے کا کتنا ہوا؟ موبائل خراب ہو جائیں گے، کیلکولیٹر اڑ جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا، زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، آج کل تو کتنا ہوا؟ فون پے جی پے، کیا نہیں آیا ہے؟ ڈالو بھی کھٹ 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 ڈالو، حساب شروع کرو، ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ دوستو؟ اچھا خواب دیکھنا برا ہے کیا؟ کوئی نہ کوئی پیدا ضرور ہوگا جو انشاءاللہ مسلمان ہو، غیروں نے اپنے سسٹم صحیح کر لیے دبا کے، وہ قوم جنہیں پتہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، کتنا لگا رہی ہے،
سونا دے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، گڈیا دیتے ہیں، ان کے گلے دیتے ہیں، ان کا اس میں سے اتنا نکلا، ادھر سے اتنا نکلا. اور مسلمان کے ڈبے میں یوں ملا کے دیکھنا پڑتا ہے، بھائی 10 کے 2 بندے نکلے، 5 کے نکلے. جس قوم کو اللہ نے بادشاہ بنا کر بھیجا، آج وہ قوم رو رہی ہے. بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، وہ جماعت آئی ہے اس کی فکر کرو، فلانا آیا ہے اس کی کرو، مسجد کا کام ہے اس کی کرو، ایک بیوہ کا تقاضا ہے اس کی کرو، یہ بیمار کا تقاضا پورا کرو. عزیزو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طرح سے مساجد کی تعمیر کا کام بھی وہی کریں گے. اپنا پیسہ وہ لگائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں، اللہ کے سوا نہیں ڈرتے. اور اندرونی نظام بھی، مسجد کی روح بھی وہی لوگ بنیں گے، مسجدوں کا آباد وہی کریں گے جن میں یہ خوبیاں ہوں گی. جن میں یہ خوبیاں نہیں، آج وہ مسجدوں کے باہر ہیں، نہ مسجد کے ٹرسٹی بن پا رہے ہیں، نہ مسجد کا تعاون کر پا رہے ہیں، نہ مسجدوں کا آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو بہت سے کام ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پر یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جو آپ نے ہماری بیٹھ کر کے باتیں سنی، ضرور کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے، نہیں ہوگا. یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا، کمنٹ ضرور کریں گے، مفتی صاحب آپ کی بات میں یہ اچھا نہیں لگا. لگتا ہی نہیں ہے. جو انسان کی محبوب چیزیں ہو چکی اس کے خلاف بات کرو، اس کو برا لگتا ہے. جیسے ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے، بار بار گٹکے، بات آپ بہت اچھی کرتے ہیں، گٹکے کو مت چھیڑو، پرانی چیز اچھی، اس کو مت چھیڑو. ٹھیک ہے، آپ نے مسجد میں بات کی، آپ بول رہے ہیں کہ وہ مسجدوں کے ہم نے نام، اس کو مت چھیڑو. وہ مفتی صاحب بہت اچھے، لیکن اس پہ بولتے ہیں مت چھیڑو. اللہ کے رسول کے بھی دشمن تھے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں منافق جڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کو جاتے جاتے پرچی دے کے جانا پڑا، یہ رکھو، یہ منافقوں کی پرچی ہے. حضرت عمر پیچھے پڑ گئے، بھائی سب کے نام مت بتاؤ، خالی اتنا بولو میرا ہے کہ نہیں آخر درجے میں. بولے نہیں ہے، میں بچ گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں، عیار ہیں، عیاش ہے، مکار ہیں، جیسے کہ تیرے رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی مسجد کے تعلق سے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مساجد کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مساجد کو اعمال مساجد کا مرکز بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہاں سے اذان بلند ہو، امامت عمدہ ہو، مکاتب کا نظام ہو، خانقاہی نظام ہو، تبلیغ کا عالمی عمومی بنیادی کام ہو، برادران وطن کے درمیان کام ہو. یہاں سے غربا مساکین کی مددیں ہوں. یہاں سے دارالفتہ، دارالقضاء، محکمہ شریعہ ہو. جمعیتوں کے، مسلم پرسندہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر مسجد میں درس قرآن اور تفسیر کا نظام قائم کرنے کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مساجد سے احادیث کی تعلیم کا نظام اللہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو تنظیم المساجد، مساجد کا ایک نظام بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنا خزانہ غیب سے تمام مساجد کی حفاظت فرما. اللہ حکومت کی جو بری نظریں مساجد کی طرف میں اٹکی ہوئی لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کی فتنہ انگیزی سے، اے اللہ تمام کی تمام تیرے گھروں کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مساجدیں بن رہی ہیں، امن اور شانتی سے اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. جن مساجد کے کام باقی ہیں اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. جو مساجد کے تقاضے ہیں اپنے خزانہ خاص سے اس کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مسجدوں کا بنا دیجیے کہ ہمارے قلوب، ہمارے دل، ہماری نظر مسجد کی طرف لٹکی ہوئی ہو. رجل قلبہ معلق فی المساجد، آقا مدنی نے فرمایا 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش کے تلے ہوں گے جس دن ہر کوئی سائے کو تلاش کر رہا ہوگا. ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. اے اللہ ہمیں اپنے مساجد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، مساجد میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء دین کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام مساجد کے نظام کو عمدہ بنا دیجیے. جس کسی نے دعا کے لیے کہاں لکھا متوقع ہے، اے اللہ ہر ایک کی دلی تمنا اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.